رسول اللہ یا حبیب اللہ
مستدیج کے ہے غمزدوں کو رضا، مستدیج کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو میں نے سنائی نعت نبی سنی ہو گیا ملک سنتے ہی، سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مل کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محبوب کی کوچے کان گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک دن کے سنت و بڑے عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی ہے۔ یقیناً یہ لمحے اور یہ وقت ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ ہو۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک خوشخبری دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ ہمارے سامنے پروفیسر رکن ہند مشاورت حاجی ذیشان صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے، اور انشاءاللہ الکریم دل کو چھو جانے والا بیان یہ انشاءاللہ فرمائیں گے۔ ان کا سنت و برام بیان سنیں گے۔ میری عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ جو اطراف میں دکانوں پر یہاں وہاں کھڑے ہیں، پلیز برائے کرم مہربانی کر کے تمام عاشقان رسول پنڈال میں آ کر بیٹھ کر سکون اطمینان کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ آخری نشست ہیں، آخری لمحات ہیں، دعا بھی ہونی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، نہ جانے اس میں کون اللہ کا ولی اللہ کا مقبول ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی آمین ہماری دعا کے ساتھ قبول ہو جائے۔ یہ قسمت کو جگانے والا وقت ہے، یہ وقت دکانوں پر وقت برباد کرنے والا وقت نہیں ہے، یہ وقت قسمت کو جگانے والا وقت ہے۔ لہذا جو ابھی بھی دکانوں پر یہاں وہاں بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، جو بھی ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، ان سے میری گزارش ہے کہ جلد از جلد یہاں تشریف لے آئے۔ ان قریب انشاءاللہ الکریم حاجی صاحب کا بیان ہونا ہے۔ اور سبحان اللہ خوشخبری یہ ہے کہ میں تمام مبلغین ذمہ داران سے یہ خوشخبری شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اجتماع کے فوراً بعد وی آئی پی زون میں انشاءاللہ الکریم تمام مبلغین کا سنت و برا مدنی مشورہ ہمارے نگران ریجن رکن ہند مشاورت حاجی یوسف صاحب فرمائیں گے۔ تو ہمارے جتنے مبلغین ذمہ داران ان سے میری گزارش ہے کہ اس طرف میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جو وی آئی پی زون ہے انشاءاللہ عز و جل آپ اس میں تشریف لائیں، اور وہاں حاجی صاحب جو مشورہ فرمائیں گے اس میں لازمی شرکت فرمائیں۔ دعا کے فوراً بعد میں دیکھیں دعا کا وقت ہے، قریب ہے، آئے انشاءاللہ الکریم بیان میں بھی سکون اطمینان کے ساتھ شرکت کریں، اور آخر میں رکت انگیز دعا میں مکمل طور پر شریک ہونے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارے نور مدنی صاحب نے حکم دیا اس لیے میں حاضر ہو گیا. انہوں نے کہا کہ صوفہ ہٹائے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. کئیوں کا تھا کہ بھائی صوفے پر بیٹھ کر بیان ہو. تو الحمدللہ دعوت اسلامی اپنے اصولوں پر چلتی ہے. دعوت اسلامی خواہشات پر نہیں چلتی. دین کا نظام خواہشات پر نہیں چلا کرتا، یہ اصولوں پر چلا کرتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک نظام ہے کہ بلا مجبوری، بغیر مجبوری کے جو ہے وہ بیٹھ کر بیان کرنے کی ہماری ترکیب نہیں ہوتی. جس کی مجبوری ہے اس کو اجازت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے ذیشان بھائی جیسے اسٹیج پر آئے تو انہوں نے جب صوفہ دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ صوفے کو ہٹا دے، میں کھڑے رہ کے بیان کروں. اللہ پاک ہماری ہی مشاورت کو سلامت رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ویسے تو نعت خوان اسماعیل بھائی نے ماشاءاللہ آپ کو کلام سنایا ہے، لیکن یہ کہ اتنی پیاری محفل ہے یہ خاندیش والوں کی. خاندیش مدینہ کون کون چلے گا؟ سارے مدینے چلیں گے بنا ویزے کے؟ بنا ویزے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہاں سے مدینے جائیں گے انشاءاللہ. اور ابھی تو فی الحال ایسا ہے کہ تصور میں مدینے جائیں گے انشاءاللہ. ایک دو شعر مل کے پڑھیں مدینے کی یاد میں، پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے مجھے چاہتا ہے. وہ سونے سے بن کر وہ چاندی سماتی نظر میں سمانے کو جی چاہتا ہے. صدائے محبت کی آواز گونجی کہاں یہ دلہن سے اجازت کر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا. خاندیش والوں میں کرنٹ تو ویسے میں نے پہلے دیکھا ہے. وہ کیا مانڈے، گوشت مانڈے کے ساتھ جو تری پی رہے، مطلب میں تو آپ کے یہاں آیا تھا تو گوشت مانڈے کے ساتھ تری پیتے ہوئے کسی کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کون کچھ بھی کر سکتی ہے. حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو ستاروں سے جو ہے نا وہ چاند کی گفتگو ہو رہی ہے. شاعر اپنے انداز میں لکھ رہا ہے، یعنی یہ ایک تصور میں گفتگو شاعر لکھ رہے ہیں کہ ستاروں سے آج بھی چاند ہے نا اترا کر کیا کہتا ہے. سنا اترائے بھی کیوں نہ. حضور علیہ السلام نے 2 ٹکڑے کیے. اشارہ بھی کس کا ہے؟ اشارہ بھی اس کا ہے جس کے اشارے پر ساری کائنات کی ہوائیں بدل جائے. حضرت میاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کرے. تو پھر یہ یہاں شاعر نے بڑے اچھے انداز میں لکھا. کیا لکھتے ہیں آپ کو یاد ہے شعر؟ ستاروں سے یہ چاند کہتا گردن، ستاروں سے یہ چاند کہتا گردن، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ
इशारे में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, चाहता है बनाएंगे इंशाल्लाह घर में और मदीने जाएंगे भी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरीके से मैं दुरूद पाक के सीखे पढ़ाऊं मेरे बाद आप भी बाबा से बुलंद पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह पाक को राजी करने सवाब कमाने की नियत से और बिलखुसूस रियाकारी, दिखावे से, हुब्बे जा से बचते हुए नेकी की दावत देने की कोशिश करूंगा। आप भी नियत करें कि अल्लाह पाक की रजा पाने, सवाब कमाने की नियत से, इल्म दीन सीखने की नियत से अव्वल ता आखिर बयान में शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसाफहा करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक आइडियल पर्सनालिटी की तालीम हमें अता फरमाई है। कोई पूछे कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाओ तो उसे यूं तो हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बातें एक किताब में नहीं ला जा सकती, लेकिन सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई पढ़ ले तो जिंदगी जीने का कुछ हद तक वो तरीका सीख जाएगा। यानी क्योंकि कंप्लीट नहीं है ना ये बुक, इस बुक के बाद में भी मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात, यानी इस बुक पर अगर कोई अमल कर ले तो मैं समझता हूँ जिंदगी के कई हिस्सों में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम खुद ये इरशाद फरमा रहे गोया कि अच्छे अखलाक की तकमील के लिए, यूं तो असबाब अगर देखे जाएं हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का सबब उलमा ने जो बयान फरमाया उसमें मुख्तलिफ है, लेकिन एक ही बड़ा सबब ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमें अखलाक सिखाएं जिंदगी जीने, मैनर्स ऑफ लिविंग योर लाइफ। ये सीखने सिखाने का जो सिलसिला ये इस्लाम की फाउंडेशन में मौजूद है। कुछ चीजें इस्लाम की बुनियाद में हैं और कुछ चीजें लेयर में हैं, और जो बुनियादी चीजें उनमें से एक ये है कि अखलाक मुस्तफा
عاشق مصطفیٰ کے اندر صرف ہونا بلکہ جھلکے. آج لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو عاشق مصطفیٰ ہوں, میں تو حضور علیہ السلام کا سچا عاشق ہوں, میں حضور علیہ السلام کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. اگر اسی محفل میں نعرہ لگاؤں, آپ نے جواب نہیں دینا ہے, لیکن اگر میں نعرہ لگاؤں کہ بھئی غلام یہ رسول, میں آپ کو موت بھی قبول ہے, میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کے تعلیمات قبول کرنا اور اس پہ عمل کرنا, یہ قبول کیوں نہیں؟ آج اخلاق کے معاملے میں ہماری کمزوری بہت زیادہ ہے. آج اخلاق دیکھیں, میں اور آپ اپنے کیریکٹر کو دیکھیں, اپنے مینرز کو دیکھیں, تو حضور علیہ السلام ایک طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اخلاق کی تکمیل کے خاطر بھیجا گیا ہوں, اور ایک جانب عاشق مصطفیٰ وہ ہے جو نعرے تو لگا رہا ہے کہ جناب میں تو عاشق مصطفیٰ ہوں, I am the lover of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, but unfortunately وہ ہماری صرف زبانوں پہ نعرہ ہے, اور اخلاق کے معاملے میں اتنی بڑی کمزوری ہے جس کا حساب نہیں. ایک بادشاہ تھا اور وہ ذہین آدمی, ظاہر ہے بادشاہ تو ویسے ہی ذہین ہوتا ہے. اب ذرا توجہ سے سنیے گا اس بات کو, میں کیسے کنیکٹ کر رہا ہوں, کہاں کنیکٹ کر رہا ہوں. ایک بادشاہ تھا, بہت ذہین آدمی, وہ ویری شارپ مائنڈیڈ. تو بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت میں ایسا بہروپیہ ہوں کہ بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, اور جا کر میں نے ان سے کہا کہ اگر میں روپ دھار کر آؤں, روپ بدل کر آؤں, تو آپ مجھے پہچان نہیں سکتے ہو. اور انہوں نے مجھے انعام و اکرام دیے. تو بادشاہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ حضرت میں روپ بدل کر آؤں گا, بہروپیہ بن کر آؤں گا, آپ مجھے اگر پہچان نہ پائے, دھوکہ کھا گئے, تو آپ مجھے انعام دو گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, چلو چیک کرتے ہیں میں پہچانتا ہوں کہ نہیں. تو پہلے تو یوں ہوا کہ وہ اپنے گھر چلے گیا. تو کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اپنے سلطنت میں اناؤنسمنٹ کری کہ ہمارے یہاں پر آرمی میں بھرتی ہے, تو اپنے آپ کو تیار کر لیں, اتنے مہینوں کے بعد یا اتنے دنوں کے بعد آرمی میں بھرتی ہے, آپ سب آ جائیے گا. جیسی اناؤنسمنٹ ملی کہ آرمی میں بھرتی ہونے والی ہے, تو دوڑ بھاگ شروع کر دی. اس نے چلنا پھرنا شروع کیا, اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین کیا, اپنے بال چھوٹے کر دیے, اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے اس آرمی کی بھرتی میں گیا. تو آخری جو مرحلہ تھا اس میں بادشاہ نے ایک ایک آدمی کو چوز کر کے آگے بڑھانا کی. تم چوز ہو گئے, تم سلیکٹ ہو گئے, تم نہیں ہوئے, تم سلیکٹ, تم نہیں, تم سلیکٹ, تم نہیں. تو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, پہلے آدمی کو بلایا, بھیا تم سلیکٹ, تم ناٹ سلیکٹ, تم سلیکٹ, تم ناٹ سلیکٹ, تم سلیکٹ, تم ناٹ سلیکٹ. اس کو بھی بلایا. جب اس کا نمبر آیا, یہ سارے امتحانات میں پاس تھا, اسے پتا تھا میں تو سلیکٹڈ ہوں, بیکاز I have crossed all the examination, either it be physical examination, جو بھی بولو سب میں تو میں ماہر تھا. اور روپ بدل کر آیا تھا, رنگ بھی اس کا بدل گیا تھا, دوڑ بھاگ کر رہا تھا دھوپ میں تو کالا ہو گیا تھا, اور پہلے سے روپ اور بدل کر آیا تھا اس نے. یہ جیسے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اپنے جیب سے چند آنے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھا, کہا سن تو وہی بہروپیہ ہے جو روپ بدل کر آیا ہے, تیرے سلیکشن کا میں اظہار نہیں کرتا, لیکن تو پیسے پکڑ اور اپنے گھر واپس جا. حیران ہو گیا کہ میں تو اتنی محنت, 3 مہینے کی محنت, بادشاہ نے تو چٹکیوں میں اٹھا کر پھینک دیا. اب بادشاہ کو اور تھوڑا محنت کر کے دھوکہ دینا پڑے. تو کچھ دنوں کے بعد یوں ہوا کہ بادشاہ کے یہاں پر ایک استاد صاحب کی بھرتی نکلی کہ استاد صاحب جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں گے. تو اس نے صوفی ٹوپی لگا لی, صدری پہن لی, اور باقاعدہ داڑھی وغیرہ عطر سرما لگا کر بالکل تیار ہو کر, پرفیوم لگا کر پہنچا چھڑی لے کر کہ بادشاہ صاحب آپ کے یہاں استاد کی ضرورت ہے. ہاں میں ہے, تو میں بھی ہوں لائن میں, ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے سارے جتنے آئے تھے سلیکشن کے لیے, جن کو کرنا تھا کر لیا. اس کی جب باری آئی تو بادشاہ نے جیب سے پیسے نکالے, کہا تو وہی آدمی جو آیا تھا میرے پاس, یہ پکڑ اور اپنے جو یہ صوفی ٹوپی ہے اس کو نکال اور گھر واپس جا. پھر پریشان کی, بادشاہ اتنی داڑھی بھی بنا لی, بال بھی بڑھا لیے, صوفی ٹوپی بھی لگا لی, صدری بھی پہن لی, اور جناب سرما بھی لگایا ہے میں نے, اب بھی بادشاہ پہچان لے رہا ہے. چلو اب کچھ اور کرنا پڑے گا. ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ کے محل میں کچھ فقیر آنے والے تھے, اسے خبر ملی کہ کچھ فقیر آ رہے ہیں. اس نے کیا کیا, فوراً اپنا منہ کالا کیا, بال وال مڑا دیے, کپڑے پھاڑ لیے, کچھ زخم لگا لیا, اور بالکل ہاتھ پیر یوں ٹیڑھا واکڑا کر کے پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. لائن میں سارے لگے تھے, تو بادشاہ نے سارے فقیروں کو پیسہ دیا,
جب اس کا نمبر آیا تو بادشاہ نے چند آنے نکالے، پکڑے گا، اس کو پکڑا اور اپنا منہ دھو گھر واپس جا۔ تو کروں کیا؟ بادشاہ تو ہر جس طرف جاتا ہو بادشاہ پکڑ لیتا ہے۔ خیر بادشاہ بھی بھول گیا، یہ بھی بھول گیا، کافی وقت نکل گیا، عرصہ نکل گیا۔ ایک دن بادشاہ کسی جگہ جا رہے تھے اپنی سواریوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ تو بادشاہ سفر میں جب جا رہے تھے تو دیکھا ایک بڑی لمبی قطار لگی ہوئی، وہ پہاڑ تک چڑھی ہوئی ہے قطار۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا، ادھر آؤ ذرا پتا کرو کیا ہو رہا ہے۔ حضرت یہاں پہ ایک صوفی بابا رہتے ہیں اندر گفا میں، جس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بس وہ بیڑا پار ہے اس کا۔ کیا کہا وزیر نے؟ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے بیڑا پار ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کرو تم جاؤ اور ذرا ان سے میری بات کراؤ اور کہو کہ فلاں فلاں بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس کو فوراً جو ہے نا اپنے پاس بلائیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ تو وزیر کیا کہا، وہ فلاں بادشاہ کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ وہ آئے ہوئے آپ کے پاس؟ آئے ہوئے تو کیا ہوا، اتنی لمبی قطار جو مخلوق کی لگی ہوئی ان کے پیچھے کو لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ وزیر پریشان، اتنا بڑا بادشاہ ہے، ملک کا حکمران ہے، اور اس کو کہتا لائن میں لگ جاؤ۔ واپس کیا کہا، حضرت گستاخی کی معافی میں نہیں کہتا، وہ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ لائن میں لگو تو ملوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ اوریجنل آدمی ہے، اگر اس نے ایسا کہا ہے تو یہ پکا آدمی، اب تو لائن میں لگ کر ملنا پڑے گا۔ اور بادشاہ لائن میں کھڑے ہو گئے، دھوپ ہے، لائن میں پیچھے کھڑے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ تو بادشاہ ہیں، بادشاہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو لائن میں لگ کر بادشاہ صاحب گئے، اور بادشاہ صاحب گئے تو وہاں جو روحانیت، جو کیفیت انہوں نے محسوس کی، تو بادشاہ بالکل اندر باہر بالکل تر تر ہو گئے نا۔ بادشاہ نے کہا حضرت دعا کرنا، ایک جنگ کے لیے جا رہا ہوں، فتح حاصل۔ صوفی صاحب نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ان کو فتح دے، ان کو کامیابی دے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چند آنے نکالے بادشاہ نے اور صوفی صاحب کے مسلح کے نیچے نذرانے کے طور پر رکھی کہ حضور سے قبول فرمائیے۔ تو جیسی وہ اٹھے اور مڑے اور کچھ دیر آگے چلے بادشاہ، تو صوفی صاحب کھڑے ہوئے، کہا او بادشاہ ذرا ادھر دیکھو، پہچانا نہیں کیا؟ میں وہی بے روپیہ ہوں، اتنے سالوں سے یہاں صوفی بن کر بیٹھا تھا کہ کبھی تو میرے پاس آئے گا، کبھی تو دھوکہ کھائے گا۔ بادشاہ کہتا ہے یار واقعی میں نہیں پہچان پایا تجھے، تو وہی بے روپیہ ہے؟ سچ میں؟ ہاں میں وہی بے روپیہ ہوں، میں تو واقعی نہیں پہچان پایا تجھے، بتا تیرا کیا انعام چاہیے؟ تو صوفی صاحب نے پہلے اوپر سے نیچے تک بادشاہ کو دیکھا، کہا ابھی تو ایک کام کرو، انعام تو ویسے بہت سارا چاہیے لیکن کم از کم ابھی جو ہے نا اپنے سر پر جو یہ ہیروں کا تاج ہے نا اسے اتار کے مجھے دے دو۔ بادشاہ نے وہ تاج اتارا، اس کے قدموں میں رکھ دیا، کہا یار واقعی تو بہت صحیح ہے۔ اچھا جب تاج اتارا نا، اب سن، جب تاج اتار کے بادشاہ نے اس کے قدموں میں رکھا نا اور پھر مڑا تو صوفی صاحب رونے لگ گئے اور زاروں قطار رونے لگ گئے۔ بادشاہ پوچھتا ہے صاحب یہ انعام نہیں ہے، کل محل میں آنا اور انعام دوں گا، ابھی مجھے جانے دیں، آپ روئے نہیں کیوں گھبراتے ہو، میں اور بات پیسے دوں گا اور مال دوں گا۔ صوفی صاحب کہتے ہیں نہیں بات ایسی نہیں ہے، بات یہ کہ تجھے دھوکہ دینے کی خاطر میں نے اپنا رنگ روپ نیکوں کی طرح بنا لیا۔ اگر حقیقت میں عشق مصطفیٰ کے جام میں نے اپنے دل میں اتارے ہوتے تو آج میں نے صرف جھوٹ موٹ کا رنگ بدلا تو بادشاہ کے تاج میرے قدموں میں ہے، اور حقیقت میں اخلاص کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اپنے دل میں بھرتا تو شاید ساری کائنات میرے قدموں میں آ جاتی۔ سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ What is the climax of this story? What is the summary of this story? کہ اس نے صرف رنگ روپ دھارا تھا عاشقوں جیسا، تو اللہ نے بادشاہ کے تاج کو قدموں میں ڈال دیا۔ اور کوئی حقیقت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں محبوب کی تعلیم پر عمل تو کرے، ساری کائنات انہیں کا نعرہ لگاتے رہتی۔ آج میں ہمارے گھروں میں کوئی ٹینشن ہو نا، ہمارے گھروں میں تو یہی ہوتا ہے، جو رضا کرتے ہیں نا ان کے گھروں میں یہی ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہو تو بیٹے نے کہنا نیاز کرا لو وہ غریب نواز کی، یا غوث پاک المدد۔ اب ان کا نعرہ قیامت تک لگتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور پتہ ہی کیوں لگتا رہے گا؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کا ہی گیت گایا، سبحان اللہ، انہی کا گیت گایا ہے، اسی لیے قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری نسلیں بھی ان کا چرچا، اور قیامت میں بھی انشاءاللہ ان کے صدقے میں جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا نا، غوث پاک کھڑے ہوں گے، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ میرے پاس آ جاؤ، چلو چلو جنت چلتے ہیں۔ کیا منظر ہوگا، غریب نواز سب کو بلا رہے ہوں گے، جنت چلتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ لیکن مدعا کیا ہے؟
انہوں نے پوری زندگی ساری زندگی اخلاق مصطفیٰ پر عمل بھی کیا اور لوگوں کو سکھایا. لیکن آج ہماری قوم میں ہمارے لوگوں میں جو سب سے بڑی مسنگز ہیں ان میں سے ایک مسنگ کیا ہے کہ ہمارے اندر اخلاق مصطفیٰ کی کمزوری. میں آپ کو حضور علیہ السلام کا ایک اور ارشاد سناتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تم سب مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ شخص محبوب ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. حضور فرما رہے سب سے زیادہ مجھے پسند کون ہے؟ The most lovable to me is the one whose characters are fine. مجھے سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ حضور کی فرما رہے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ ذرا بولیے نا اپنی زبانوں سے, بولیے نا, اچھے سے بولیے نا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ کون پسند ہے بھائی؟ بولیے نا, کون پسند ہے؟ اچھے اخلاق. اب ذرا اپنے اوپر دھیان دیں, ذرا اپنے آپ کو دیکھیں. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں. میرے اخلاق اچھے ہیں, آپ کہو گے بالکل اچھے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا غور کرنا آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ کیسا ہے, پتہ چلے گا اخلاق اچھے نہیں ہیں. اچھے اخلاق ہے نا, اچھے ماحول میں نہیں پتہ چلتا ہے. اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہی تب ہے جب آپ کی نفس کے اپوزٹ کچھ ہو. اچھے اخلاق کب نکل کر آتے پتہ ہے؟ جب آپ کی سیٹوں کو اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا آپ کی سیٹ, بھائی آپ کہو گے کہ حق نہیں مانگوں. میں حق مانگ, گلا کیوں کاٹ رہا ہے بھائی؟ تیری سیٹ ہے نا, تو میں تیری سیٹ ہے تو اچھے سے بھی بات کر سکتے ہیں. جناب وہ سیٹ ہے کنفرم, میں اس پر بیٹھنا چاہتا ہوں. اوے بھائی کیا ہے, تم کو کیا دکھی خالی تو بیٹھ جانے کا؟ آؤ جی کیا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے اخلاق کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے کردار کو کیا ہو گیا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے سب سے بہترین اخلاق والا کون ہے؟ جس کی بیوی اس کے بارے میں کہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. آپ سے نہیں, لوگوں سے کہہ رہی ہو, آپ کے رشتہ داران سے کہہ رہے ہو ہاں اچھا. ہوتا یہ نہیں ہے عام طور پر. ان جنرل پریکٹس اٹ از ویری ٹف, کیونکہ انسان کے تین چہرے ہیں. ایک چہرہ وہ ہے جو وہ خود سب کو دکھاتا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ کو ایک چہرہ میرا دکھ رہا ہے کہ ذیشان ایک ایسا مبلغ ہے, ایکس وائی زی یہ سب باتیں آپ میرے بارے میں دیکھ رہے ہو. ایک چہرہ وہ ہے جو انسان اپنے قریبی رازدار جیسے بیوی ہے یا اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے, جیسے بہت قریبی, بہت بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے جس کے سامنے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے. اور تیسرا چہرہ نا وہ صرف اکیلا خود جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں. میں بھیڑیا ہوں کہ کیا ہوں, میں بھیڑیا ہوں, بندر ہوں, چھپکلی ہوں, کیا ہوں میں جانتا ہوں. آپ کو بھیڑیا, ہاں بھائی اندر تو خود ہی وہ پنپ رہا ہوتا ہے نا. اگر مولانا صاحب آ جائیں تو ان کے ہاتھ چومتے ہیں. اخلاق کا مظاہرہ یہ فقط نہیں ہے وہی حضرت آئے تو میں نے تو خدمت کری ہے. ارے کوئی آپ کو جو گالی دے تب کیا ہے آپ کا؟ یہ ریئل پریکٹس ہے. آپ کو گالی دے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت اگر آج اس نے گالی دی ہے تو کل ہاتھ بھی اٹھائے گا. میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھا کر تو دیکھو. حضور علیہ السلام نے کیا تعلیمات ارشاد, طائف میں پتھر برسائے گئے. آپ علیہ السلام جب مدینے میں, مکے میں ہجرت سے پہلے آپ تعلیمات اسلام بیان فرماتے, اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے. آپ کی مبارک پیٹھ پر جڑیا رکھی گئی, آپ کے مبارک گلے میں پھندا باندھا گیا, آپ کی مبارک آنکھیں گویا باہر آ گئی. آپ کا ایک اشارہ ہوتا اور زمین آسمان ہو جاتی اور آسمان زمین ہو جاتا. لیکن آپ نے کیا تعلیم ارشاد دی, آپ نے کیا درس دیا, کیا تعلیم دی کہ ہمیں وہاں پر بھی اچھے اخلاق. فتح مکہ کا واقعہ بڑا طویل ہے, علماء نے اپنے انداز میں بیان فرمایا. میں آپ کو ایک آخری حصہ اس کا بیان کرتا ہوں. کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیریٹری, کوئی بھی جگہ نہیں کیپچر کرتا تھا, کوئی بادشاہ کا جیت لیتا تھا, تو اب اس کے اختیار میں ہوتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے, وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرے. حضور علیہ السلام نے جب مکے کو فتح کیا تو 10,000, ایک روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 13,000 جانثار صحابہ آپ کے ساتھ مکے میں داخل ہو. اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ میں ایک جنرل میٹنگ کروں گا, سب کو بلاؤ, سارے لوگ آ گئے, اپنے جو ماننے والے نہیں ماننے والے سارے لوگ جمع ہو گئے. حضور علیہ السلام کرم کرما ہوئے اور کیا ارشاد فرماتے ہیں, اے مکے کے لوگوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. او دی پیپل آف مکہ, واٹ شوڈ بی ڈن ٹو یو, کیا کیا جائے. ایک گھبراہٹ والی آواز آتی نا اندر سے, آپ تو آئے رام فرمانے کے لیے, آپ تو آئے معاف کرنے کے لیے. حضور آپ تو معاف کرنے آئے ہیں نا, معاف کر دیجیے. اچھا ان میں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے, آپ پر پتھر برسائے, کیا کیا نہیں کیا. حضور علیہ السلام چاہتے تو اس دن ون سائڈ سٹوری تھی, لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا, جملے کیا ہیں جو علماء نے بیان فرمائے, کتابوں میں لکھے گئے کہ مکے کے لوگوں آج تم سب آزاد ہو, تم پر کوئی الزام نہیں, معاف کر دیا. لیکن ہمارے اخلاق ایسے نا, کیا سگا بھائی سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں, سگا بھائی سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا تو میں نے واقعہ پڑھا کہ دو بھائیوں کے بیچ زمین کے لیے کچھ معاملہ تھا, مختصر سی زمین تھی, غالباً ایک بالشت زمین کے حوالے سے معاملہ تھا, جس میں وہ کھیت کی میڑیں نہیں آتی ہیں, باؤنڈریز, اتنے حصے کی کوئی زمین کا معاملہ تھا. تو ماں جو تھی وہ چھوٹے بھائی کی طرفداری کر رہی تھی کہ اس کا حق ہے, اور بڑا بھائی جو اپنے حساب سے چل رہا تھا. ہوا یہ کہ ایک دن وہ کھیت میں اپنا کام کچھ کر رہے تھے دونوں کی طرف, اور اس میں کچھ باتیں کہی ہوئی, نوک جھوک ہوئی, چھوٹا بھائی بڑا بھائی, بڑا بھائی چھوٹا بھائی, کوئی کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں. ہمارے اخلاق کا عالم یہ. تو چھوٹے بھائی نے کچھ گالی گلوچ کری, بڑے بھائی نے بھی کچھ بات کرنے کی کوشش کی. تو ماں کے جملے یہ, اٹھا یہ کلارا اور مار اس کی گردن پہ, اور اس نے مارا, اس کے بھائی, اس کے بڑے بھائی کی گردن اس کے جسم سے اتار دی. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہا, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو برداشت نہیں, باپ بیٹے کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہا, بیٹا باپ کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہا, بیوی شوہر کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہی, شوہر بیوی کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہا, پڑوسی پڑوسی کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہا. یہ اخلاق مصطفیٰ نہیں ہے. اسلام آیا ہی امن کے لیے, اسلام آیا ہی پیس کے لیے, اسلام آیا ہی شانتی کے پیغام کے لیے. بلکہ جنہوں نے اسلام کو اس ڈیپنس کے ساتھ پڑھا وہ آج اسلام کی اس چھوی کو, اس پکچر بہت اچھے سے جانتے ہیں. ڈاکٹر ہارون صاحب, ہی از فرام ہالینڈ, ہالینڈ کے بڑے مشہور ڈاکٹر رہے ہیں, میڈیکل سرجن رہے وہ, تو بہت مشہور آدمی تھے, اور کئی بار کئی جگہ سے علاج نہیں ہوتا تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے سرجری کروانے کے لیے. تو انہوں نے کسی سبب اسلام قبول کیا. تو کسی نے ان سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب what was the reason of you accepting Islam, آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ میں کچھ سمجھانا چاہوں, دھیان سے سنیے, کیا سبب تھا؟ تو ڈاکٹر ہارون صاحب کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں بات ایسی ہے کہ میں مشہور تو تھا ہی, دنیا بھر سے لوگ آتے تھے, تو ایک مصر سے بہت بڑے عالم دین اور مسلمانوں کے اسلامک اسکالر, وہ بھی میرے پاس علاج کے لیے آئے. تو پہلے تو ان کا علاج کیا, سارا کچھ ہو گیا. تو جب علاج اختتام کی طرف آیا, ختم ہونے آیا, تو آخری دن میں ان کو کنسلٹ کر رہا تھا, بتا رہا تھا کہ آگے دوائیں ایسے کھائیے گا, یہ احتیاطیں ہیں, اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے. تو جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے میرے دفتر پر, میرے جو ہے مطلب ٹیبل پر یہ دیکھا کہ کچھ کتابیں اور کچھ پنے پڑے ہوئے جس میں ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ انسانی حقوق کے بارے میں کچھ پڑھ رہے ہیں یا کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو پوری NGO چلاتا ہوں انسانی حقوق کے بارے میں, اور اس وقت ایک ریسرچ بیسڈ کتاب بھی لکھ رہا ہوں اس پر. تو عالم دین جو بھی تھے مولانا صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا پڑھا اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے بتایا میں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا, وہاں سے چلے گا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ انسانی حقوق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا حضرت ڈاکٹر صاحب, تو بہتوں کو پڑھا ہوگا, ایک بار میرے حضور علیہ السلام کی تعلیمات بھی پڑھ کے دیکھیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ان کی بات کو سنا اور ٹال دیا, کیونکہ میں نے کچھ اور ہی پکچر دیکھی تھی اسلام کی. I have always seen people doing something ill to the society. اب پکچر وہ ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انہوں نے کہا میرے نظر میں تو یہی پکچر تھی اسلام کی کہ ہمیشہ مسلمانوں نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. تو انہوں نے کہا میں نے ان کی بات کو دھیان نہیں دیا. کہتے رات ایک بار لیٹا ہوا تھا اور کروڑا بدلا تھا, نیند نہیں آ رہی تھی, تو اٹھا
لیپ ٹاپ کمپیوٹر چالو کیا اور ان کی بات اچانک مجھے یاد آئی کہ ڈاکٹر صاحب why don't you study last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم on human rights؟ آپ حضور علیہ السلام کی باتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو انسانی حقوق کے بارے میں؟ انسانیت، انسانوں کو انسانیت سکھانے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات تو پھر ظاہر تعلیمات نبوی، اس سے عظیم کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا میں نے کمپیوٹر چالو کیا اور میں نے نیٹ پر کچھ ٹائپ کیا، جا کر میں نے انٹرنیٹ پر کچھ ٹائپ کیا کہ میں آخری نبی کی کچھ باتیں پڑھوں انسانی حقوق کے بارے میں. انہوں نے کہا میں نے بہت سیریسلی یہ کام نہیں کیا، لیکن ایک انسیڈنٹ تھا میری لائف میں نے شروع کیا اس کو. کہتے ہیں میں نے جب ٹائپ کیا تو ایک پورا واقعہ میرے سامنے آیا. ایک واقعہ آیا. واقعہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور دو صحابہ کرام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کئی تیز قدموں سے جا رہے ہیں. یہ دونوں پیچھے ہوئے. حضور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جلدی چلو کسی اہم کام کے لیے جانا ہے. اب اچھا حضور ویسے ہی کہیں جا رہے ہو تو اہم ہوتا ہے، اور خود فرمائیں کہ کسی اہم کام کے لیے جانا ہے تو it becomes more. حضور علیہ السلام کے پیچھے دو صحابہ کرام، حضور علیہ السلام آگے آگے، دونوں صحابی پیچھے پیچھے. حضور تیز رفتار قدموں سے آگے چل رہے ہیں، صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں حضور کے قدموں کو فالو کرتے ہوئے. حضور علیہ السلام ایک گلی میں گئے، وہاں سے آگے مڑے، پھر ایک گلی میں گئے، پھر مڑے. اس طرح سے ظاہر اپنا سفر مکمل کرتے ہوئے جب ایک گلی کی چھوڑ پر ایک کنارے پر پہنچے تو اس دوسرے کنارے پر ایک بوڑھی عورت، لاچار ہوتا ہے نا آدمی ایک دم پریشان، اب کوئی نہیں ہے تو دیوار پر ہاتھ رکھ کر یا کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہو کر رو رہا ہوتا ہے. تو بوڑھی اماں جو تھی نا وہ اسی طریقے سے رو رہی تھی. حضور علیہ السلام اس کنارے کھڑے ہیں، وہ بوڑھی اماں وہاں کھڑی. صحابہ کرام بھی رکے کہ حضور علیہ السلام یہاں کیوں رک گئے؟ حضور علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے قریب گئے اور جا کر پوچھا بتا کیا معاملہ ہے، روتی کیوں ہے؟ جب یہ کہا نا تو دونوں صحابہ میں سے کسی ایک نے کہا، عرض کیا حضور آپ کسی اہم کام کے لیے جا رہے تھے، ہم میں سے کوئی ایک یہاں رک جائے، آپ اس اہم کام کے لیے بڑھیے، اس کا مسئلہ ہم دیکھ لیتے. حضور کہتے نہیں، اس وقت میرے لیے سب سے اہم کام اس عورت کے آنسو پوچھنا ہے. انداز کریمہ دیکھیں، اخلاق مصطفیٰ دیکھیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے اہم تو یہ ہے کہ پہلے اس کو شانت کر دوں، اس کے آنسو کو پوچھ لوں، اس کے غموں کو دور کر دوں. کیا مسئلہ ہے تیرا؟ بوڑھی اماں کہتی ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں، موٹا موٹا ایک ہی مسئلہ ہے کہ میری غربت نے میرا جینا دھوال کیا ہو. کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہودن کے یہاں میں خادم ہوں، خدمت کرتی ہوں، خادمہ ہوں، نوکری کرتی ہوں. اس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا بازار سے تیل کی شیشی لے کر آؤ. میں شیشی لے کر جا رہی تھی، لیکن چونکہ لاغر ہوں، کمزور ہوں، بدن میں طاقت نہیں ہے، عمر کا تقاضا ہے، میرا پیر کہیں ڈگمگایا اور میں اس تیل کی شیشی کے ساتھ زمین میں گر گئی. وہ تیل بھی گر گیا اور زمین نے سارا تیل پی لیا. اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میں واپس جاؤں گی، وہ مارے گی، اور میں مطلب کیا منہ لے کر جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے کہا یہ مسئلہ ہے نا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بلال جاؤ جلدی سے اتنے پیسے گھر سے لو اور جا کر بازار سے وہ تیل کی شیشی لے کر آگے سے دو. اچھا حضور علیہ السلام وہیں کرم فرمائیں، ابھی بھی کھڑے ہیں. اچھا ہم کسی کی مدد بھی کر دیں نا تو پہلے تو یوں ہوتا ہے کہ چلے بھائی میں آتا ہوں، یہ ان کو بول دیا آپ کا مسئلہ سالو کر دیں گے. لیکن حضور علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ آپ وہیں کرم فرمائیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل کی شیشی لے کر آئے بازار سے. حضور علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو دیا، کہا یہ لے تیرا مسئلہ حل ہو گیا. اس نے لے تو لیا لیکن رونا پھر چالو کر دیا. حضور پوچھتا آپ کیا معاملہ ہے؟ حضور معاملہ یہ ہے نا یہ سارے کام کرنے میں تاخیر بہت ہو گئی، اب جاؤں گی نا تو تاخیر کی وجہ سے مارے. حضور کہتے یہ معاملہ ہے، چل گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، چل اس کے ساتھ، اس کے پاس چلتے، ساتھ چل کر اس سے بات کریں. ٹھیک ہے چلو ساتھ چل کے بات کرتے. وہاں گئے، حضور علیہ السلام کرم فرما ہوئے، گھر کو دستک ہوئی. اچھا کالی زلفوں کے سائے میں جو خوبصورت حسین چہرہ میرے آقا کا، ویسی کائنات میں کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جیسی دستک ہوئی اس عورت نے دروازہ کھولا. اس عورت کا بیان کیا ہے بتائیں؟ میں نے اتنا حسین چہرہ کوئی دیکھا ہی نہیں، ایسا خوبصورت چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور وہ جو زلفوں کی خوشبو تھی خدا کی قسم ایسی خوشبو میں نے محسوس کی ہی نہیں ہے.
اور جب لبہات کو جنبش ہو رہے تھے، اللہ اکبر سبحان اللہ، میرا آقا صلی اللہ، کیا وہ عورت کا بیان ہے، کیا کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام وہ جب کرم فرماتے میرے گھر کے سامنے، وہ کچھ کہہ رہے تھے، کہتی میں کسی کی بات مانتی نہیں ہوں، میں کسی کی بات سنتی نہیں تھی. حضور نے کہا سن. کہتی وہ عورت کیا کہتی ہے، حضور کی نگاہیں حیا سے جھکی ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور بڑی حیا سے آپ یہ بات فرما رہے تھے کہ اس بڑھیا کو جانے دیں، میری خاطر معاف کر دیں. وہ عورت کہتی جب یہ بات کہی نا، میں کسی کی بات نہیں مانتی تھی، لیکن انداز اتنا حسین تھا، ان کے چہرے کا انداز، ان کی زلفوں کا انداز، ان کے امامے کا انداز، ان کے لباس کا انداز دیکھ کر میں خود بھی دیوانی ہو گئی. حضور علیہ السلام جب مڑے اور مہر نبوت کا فیضان مجھ پر جاری ہوا، میں نے کہا ذرا سنیے تو صحیح، آپ آ کر تعلیم تو ارشاد فرما رہے ہیں، میں بھی آپ کی زلفوں کی اسیر ہو گئی ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کے گیسو مرحبا، آقا کے گیسو مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی باندھی مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جس کو سب کچھ کہے وہ مرحبا، جس کو سب کچھ کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریخ شیعہ جنگلے اس زلال حلالت پہ لاکھوں سلام، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. اچھا ڈاکٹر ہارون صاحب جو اس واقعے کو بیان کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں وہاں وہ یہود اسلام قبول کر رہی تھی، یہاں میرے لبوں پر بھی آخری نبی کا کلمہ جاری تھا. مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا، دندان مبارک مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کا چلنا مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. کی بات ہوتی ہے نا، صحیح بتاؤں نا یار، عاشق کا نا مطلب تن بدن روم پورا بدل جاتا ہے. میں اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو جب سوچتا ہوں نا، میں نے کئی دوستوں کے بیچ میں ذکر کیا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی کیا کیفیت ہوگی جب اس کلام کو لکھا ہوگا. ان کی مانگنے دل کے لاتے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنجے لاتے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں آقا، جس راہ چل گئے ہیں کوچے پسند. ایک دل ہمارا کیا ہے، سن رہے ہیں نا آپ سب، حالت کیا لکھتے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، ہزار اس کو حضور تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا. دل ہمارا کیا
آج شب کیا عجب کہ حضور علیہ السلام یہاں ہمارے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرمائے. مردہ دلوں کو زندگی عطا فرمائے. میرے حضور علیہ السلام سچی بات کیا ہے پتہ ہے؟ اخلاق مصطفیٰ پر عمل کرنے والوں کو حضور علیہ السلام پسند فرماتے. جو ان کے دل میں زندہ ہے, جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. اسی طرح ایک بار کیا ہوا کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین چیز جو اللہ عز و جل نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھے اخلاق. کیا ارشاد فرمایا؟ بولیے نا, کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزندار نیکی اچھے اخلاق ہوں گے. حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان میں سب سے مکمل وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو. تم میں سب سے زیادہ میرا پسندیدہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو. ماشاءاللہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ایک واقعہ بھی آپ نے سنا. اچھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی نا, یہ آج سارے کائنات مل کر جس کو سیوک سینس کہہ رہی ہے, ایٹیکیٹس کہہ رہی ہے, وے آف لیونگ لائف کہہ رہی ہے, ان سب کو ایک طرف رکھا جائے, حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا 1% بھی نہیں. دنیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز کروا رہے ہیں. مجھے ملتے ہیں لوگ, کیا جی صاحب کون سا کورس کروں میں, مجھے تھوڑا بتائیے. I want to reflect something in my personality. میری پرسنالٹی میں کچھ اچھا ہو جائے. میں کہوں یار تو شرم آ رہی ہے, تو آخری نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. ارے ساری دنیا جس نبی کے قدموں سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز بنا رہی ہے فیضان سے, ان کے کورسز تو کر کے سیکھنا چاہتا ہے. ارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, سیرت مصطفیٰ پر کمپلیٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس ہے. سبحان اللہ. آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی بھائی, کیسے اچھے بن جائیں, ہمارا کاروبار کیسے اچھے ہو جائے. میں کہتا ہوں اخلاق مصطفیٰ پر عمل کرو, کاروبار اچھا ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے امام ہیں, کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایٹ دا سیم ٹائم آپ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے. بلکہ میں نے ایک عالم دین کی زبانی یہ بات سنی, میں نے کہیں پڑھا نہیں. آپ فرماتے ہیں امام اعظم کی اس دور میں بھی روزانہ کی آمدن 3,000-4,000 درہم ہوا کرتی. کتنی ہوا کرتی تھی؟ 3,000-4,000 درہم. میں نے بیسک کیلکولیشن لگوایا تھا اس کا, آج کے دور میں وہ 70-75 ہزار روپے کے لگ بھگ بنتا ہے. امام اعظم کا اتنا بڑا ٹریڈز کا اتنا بڑا بزنس تھا. اور بزنس کس طرح کرتے تھے؟ اخلاق مصطفیٰ کو سب سے ہائیسٹ پرائیورٹی دیتے تھے, تعلیمات مصطفیٰ پر بیسز رکھتے تھے اپنے بزنس کا. آج ہم کیا کرتے ہیں, بزنس کیسے کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہمیں لگتا ہے زیادہ شانہ کون ہے, جو زیادہ بیوقوف بنا لے. کیا کر لیں, زیادہ بیوقوف. ہمیں لگتا ہے یہ زیادہ ذہین ہے, بہت ماسٹر آدمی ہے, بہت ماسٹر آدمی, ٹھنڈا پلا کے بوتل میں اتار لے گا. او بھائی, تعلیم نبوی پر عمل کرنے والے کو کوئی دنیا میں بنا ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ وہ کسی اور بازار میں بک کر آ چکا ہے. امام اعظم کی بات میں کر رہا تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے بزنس مین تھے. ایک دن کچھ مال تھا, اس میں کچھ ڈیفیکٹ تھا, تو آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, تو اپنے یہاں جو کام کرتا تھا اس کو کہا کہ میں جب سفر پر جا رہا ہوں, اتنی دیری میں اگر کوئی مال خریدنا ہے اور یہ مال تم بیچو گے تو بتا دینا یہ ڈیفیکٹ ہے, بتا کر بیچنا, اور سودا اس طرح کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت, ایسے ہی کریں گے. تو حضرت چلے گئے سفر پر, واپس آیا, آتے ساتھ پہلا سوال, مال بک گیا؟ حضرت مال تو بک گیا. کون سا والا؟ حضرت سارا ہی بک گیا. وہ ڈیفیکٹ والا؟ ہاں وہ بھی بک گیا. بتا کر بیچا؟ حضرت بھول گیا, بتانا بھول گئے.
اچھا اس کو جانتے ہو؟ حضرت جانتا تو نہیں. کون سے شہر کا ہے؟ وہ بھی نہیں جانتا. اس کا حلیہ تو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ بیچا کس کو ہے، بیچ دیا ہے. ہم ہوتے نا تو ہم کیا بولتے، دیکھو مولانا صاحب بتا تو دیا تھا نا اس کو کہ بیچ دینا، غلطی اس نے کی ہے نا، اب میں تھوڑی نا نقصان اٹھاؤں گا، اور اب میں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کروں گا، مل گیا تو مل گیا. اچھا اگر مفتی صاحب بول بھی رہے ہو نا کہ بھئی شرعی طور پر یہ کباب ہے، تو بولے مفتی صاحب کوئی فتویٰ نکالو نا، کوئی ٹن مارو نا، حضرت آپ کے ہاتھ میں تو بہت کچھ ہے. تو وہ مفتی صاحب کوئی ٹن کر رہے ہیں، مفتی صاحب کو دیکھو نا کوئی فتویٰ نکالو. بھیا امام اعظم ہے، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دن کی 3-4 ہزار درہم کی جو آمدن تھی یہ سارا کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا. سبحان اللہ. اور ایسی تعلیم مصطفیٰ پر، ایسے اخلاق مصطفیٰ پر عمل کرتے. 2 شعبان کو آپ کا عرس مبارک بھی ہے، اس نسبت سے بھی میں نے ضمناً آپ کا یہ واقعہ سوچات تک پہنچاؤں. امام اعظم کے اخلاق کو دیکھیں کہ کس طرح اخلاق مصطفیٰ پر عمل کرنے کی برکت تھی. ایک دفعہ کسی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک کچی زمین پر پانی جمع ہوا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی کا پیر اس پانی پر پڑا تو کچھ چھینٹے اڑے کیچڑ کے ساتھ اور وہ ایک بغل کی دیوار پر جا کر لگ گئے. اچھا ہم ہو نا تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بہت اچھے اخلاق والے بھی ہو نا تو کبھی اتنی توجہ نہیں جائے گی کہ یہ دیوار پر چھینٹا اڑا تو یہ ہوا تو کچھ نہیں، بھائی جا رہا تھا اڑ گیا، کیا کروں، جان بوجھ کے کیا کیا. اچھا وہ آپ بھی جائیں نا جس کی دیوار ہو، بولے یار سنبھال کے تو چلو، کیا سنبھال کے چلو، پانی بھرا ہوا تھا ہٹاؤ پانی. مطلب وہ اینٹ مارے تو پتھر نہیں پہاڑ مارتے ہیں. وہ بولتے ہیں اخلاق تو میرے اچھے ہیں. امام اعظم کے اخلاق دیکھیں. امام اعظم وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن وہ یہ جانتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. میں حضور کی باتیں کروں، حضور کی گیت گاؤں اور تعلیم پر عمل نہ کروں. It's not only about raising the slogans in the field, it's all about practicing things being on field. آپ ہمیشہ نعرے لگا کر اپنے آپ کو عاشق ہونے کا ثبوت نہ دیں لیکن آپ عمل کر کے ثبوت دیں. امام اعظم وہاں سے گزر رہے تھے، چیٹا اڑا، کیچڑ اڑ گیا. اب سنیں، امام اعظم نیچے جھکے اور کہا یار اس کیچڑ کو صاف کر دوں. پھر سوچے تو کچی دیوار ہے، کیچڑ صاف کروں گا تو کچی دیوار سے کچھ مٹی جھڑ جائے گی. اب مٹی جھڑ جائے گی تو پھر ایک مسئلہ. تو کہا آپ کیا کروں؟ تو وہاں کے پڑوس سے کسی سے پتا کیا کہ یہ کس کا گھر ہے، تو پتہ چلے فلاں فلاں کا گھر ہے. امام اعظم ہے. ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ کوئی 1 2 کروڑ کا آدمی ہو جائے نا، کوئی بولتا ہے اس کو بول دینا کیچڑ اڑا تھا میں آ کے دیکھ لوں گا. اگر بہت زیادہ ہو گیا تو ویسے تو سوچے گا ہی نہیں، وہ اڑ گیا ہوگا کیچڑ. امام اعظم ہے کہ کہاں رہتا ہے وہ؟ حضرت ابھی تو یہی گھر تو یہی ہے اس کا، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ کرو. حضرت وہ فلاں چوراہے پر بیٹھا ہے. امام اعظم پیدل چوراہے پر. اچھا اب میں اگر آپ کی طرف آ رہا ہوں اور آپ مجھے جانتے ہو تو آپ بھی تھوڑا ایکشن دو گے نا کہ یہ اتنا بڑا آدمی میرے طرف کیوں آ رہا ہے. اب حاجی یوسف بھائی میں کہیں بیٹھا ہوں، حاجی یوسف بھائی ہیں، میں بھی تھوڑا الرٹ ہو جاؤں گا کہ اتنی بڑی پرسنالٹی میری طرف، یہ علماء میں سے کوئی آئے میں سوچوں اتنا بڑی پرسنالٹی. اب اچھا سچویشن کیا تھی کہ امام اعظم نے اسے کافی وقت پہلے قرض حسنہ دیا ہوا تھا. اب جب اس نے دیکھا یار یہ تو حضرت آ رہے ہیں میری طرف اور میں نے تو مال ان کو ابھی تک دیا نہیں ہے، شاید اسی لیے آ رہے ہیں. دوڑتا ہو گیا، حضرت سنیے مولانا صاحب، صوفی صاحب میں پیسے دوں گا، تھوڑا مہلت دے دوں. امام اعظم ریاکشن کیا تھا امام اعظم نے؟ میں تو پیسے کے لیے نہیں آیا. ہمارے یہاں ہو نا تو بولے اچھا اب تو آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. میں تو آیا تو اپنی بات کرنے، اب تو آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، پہلے بات دوسری کریں باپ پیسے کب دے رہا ہے. امام اعظم میں تو پیسے کے لیے نہیں آیا ہوں. پھر حضرت کیسے آئے گا؟ میں دراصل تمہارے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا اور وہ چیتا تھا، وہ اڑا اور دیوار پر گیا اور میں جب نیچے جھکا تو سوچا اس کو صاف کروں، لیکن صاف کرتا تو مٹی جھڑ جاتی. تو حضرت کیسے آنا ہوا آپ کا؟ یار مجھے اس کا کوئی راستہ بتاؤ، میرا تو معاف کر دو، یا اس کو کچھ یعنی آپ اس کی کوئی صورت بتاؤ نا کیسے کیا جائے کہ آپ کا وہ نقصان کی بھرپائی میں کروں. امام اعظم پوچھتے ہیں نقصان کی بھرپائی میں کر دوں؟ ہم ہوتے ہیں نقصان کائے کا نقصان ہے؟ ایک تو پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے تو باتیں اتنی کر رہا ہے. ہم امام اعظم ہے نا، وہ جو سنتا ہے تو اس کی حیرانی کی انتہا نہیں ہے. یہ کیسی دنیا ہے؟ ایسے لوگ نہیں ہیں. یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ تعلیم نبوی ہے.
وہ شخص کہتا ہے حضرت اس دیوار کی مٹی کو تو چھوڑ دو، اس پر گندگی لگی اور میرے دل کی گندگی آج آپ نے دور کر دی، کلمہ پڑھا کر اپنے مذہب میں مجھے بھی شامل کر لیجیے۔ مدعا کیا ہے؟ It's all about the characters that you showcase۔ ہمارے کیریکٹر ہے نا، اگر دینی ماحول ہو نا، 100-200 اچھے نیک لوگ کھڑے ہوں، حضرت السلام علیکم، حضرت پانی لاؤں، چائے لاؤں، اور ابا 4 دن سے کھاس رہا ہے، ابا بھی جانا کھاس کے مر رہا ہے، تم ہمارے ہاتھ چوم رہے ہو، تمہاری اماں کے گھٹنے کے درد نہیں جا رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دینی لوگوں کے ہاتھ نہیں چومو، قطعی یہ میسج نہیں دے رہا، میں میسج کچھ اور دے رہا ہوں۔ ایم ایل اے صاحب آ گئے، ارے سر آپ، ارے تمہارا باپ ہے جنت کا دروازہ، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یہ ایم ایل اے کہاں تک لے جائے گا تم کو، اس کے پیچھے پیچھے جھنڈا لے کے گھومتا ہے، تمہاری اماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وقت تک سمجھ ہی نہیں آئی، وقت تک بات جا ہی نہیں رہی ہے دماغ میں، ہمارے اخلاق ہمارے گھر والوں کی وجہ اچھے نہیں ہیں، جو ہمارے اوپر ہے نا اس کے ساتھ اخلاق اچھے، بھئی کیا کر رہے ہیں ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ نہیں یہ تعلیم نبوی ہے، ناٹ دس از اسلام۔ آج تمہاری ماں تمہارے باپ پریشان ہے کہ میرا بیٹا عزت سے 2 جملے بول دے، لیکن تمہارا اس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس بزی بہت ہوں۔ اب آپ پوچھنے کو ڈرتے ہیں یار، مطلب بیٹا کیا کر رہے تھے، اب آپ ڈرتا ہے، بیچارہ ڈرتا، سچ میں ڈرتا ہے۔ آپ کہو گے نہیں کوئی نہیں ڈرتا، وہ بھائی ڈرتا ہے یار، تم سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے اسے، تم سے حساب کتاب لینے میں ڈر لگتا ہے اسے۔ کبھی سوچا یار ان کی بھی زندگی ہے، کبھی ان کے ساتھ بھی بیٹھوں، ذرا 2 جملے ان سے بات کروں، کبھی من ان کا ہلکا کروں۔ میں آپ کو بتاؤں انسان کی قدر ہے نا انسان کے جانے کے بعد ہی ہوتی۔ اس محفل میں جس کے ابا نہیں ہوں گے نا اس کے پاس جا کر پوچھنا کیسا لگتا ہے یار، وہ کہے گا یار چھت ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے ہوا پانی سب آ گئی میرے اوپر، اکیلا ہو گیا ٹوٹ گیا۔ وہ تھے نا تو ہمت بندی تھی۔ میرے ابا 2 مہینے کے ممبئی میں نہیں تھے میرے پاس، آپ یقین کرنا میں ڈپریشن کا مریض ہو جاتا اگر کچھ دن نہیں ہوتے تو۔ میں ان کو فون کیا کہاں ہو، جلدی آؤ، اور کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں پتا، تم بمبئی آؤ۔ اور بھائی میں تو کیا کروں گا وہاں آ کر؟ میں نے کہا بس تمہارا سایہ ہی کافی ہے، تم بیٹھے رہتے ہو تو مجھے لگتا ہے میں ساری دنیا سے اکیلے لڑ سکتا ہوں۔ تمہاری اسٹرینتھ تمہارا باپ ہے، جو تمہارا باپ کر سکتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ ساری کائنات کے لوگ ایک طرف، تم جاتے ہو حضرت تھوڑا تعویذ لکھ دو برکت ہو جائے، ارے تمہارے باپ کے قدموں کو ایک بار دکان میں ڈلواؤ تو صحیح، عزت دو تو صحیح، رزق دوڑ کر آئے گا، تم بس بھاگو دنیا کے پیچھے بھاگو۔ اور تمہاری اماں کے پاس جا کر دیکھو تو صحیح ہے کہ جب آئی تھی نا شادی کر کے، جب تم نہیں پیدا ہوئے تھے تو جوان تھا، کہ جب تم پیدا ہوئے تو اس کی زندگی میں کوئی اور چیز رہی نہیں گئی، اسے بس ایک ہی چیز دیکھتی تھی، آپ بھی آپ تھے، اس کی زندگی کے سرکل آپ تھے، اس کا سونا آپ کے حساب سے، اس کا جاگنا آپ کے حساب سے، اس کا کھانا آپ کے حساب سے، اس کا جینا آپ کے حساب سے۔ آپ کا دل کرے تو دودھ پینا ہے، وہ پلاتی تھی، آپ کا دل کرے رات میں پیشاب کر رہے وہ اٹھتی تھی۔ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں بھی اس گدے پر جب تم پیشاب کرتے تھے تو تمہیں مارتی نہیں تھی، بلکہ گدے کے اس سائڈ جہاں پیشاب ہوتی تھی تمہاری اماں سوتی تھی اور تمہیں سوتے میں سلاتی۔ میسج لکھا جائے، بہت ہو گیا یار، تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، تم دنیا کی رضا کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ یہ کبھی تو ایسا ہونا یار کہ میں جاؤں اور میرا باپ لٹا ہوا ہو، میں جاؤں اور دونوں پیروں کو پکڑ کے ابا سب خیریت ہے، اور باپ تو پھوٹ جائے گا، بے جائے گا آنسوؤں میں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ایک مشورہ دو، آج گھر جاؤ گے جس کے ابا زندہ ہو نا، جاتے جانا زور سے گلے سے لگا دیں اور لگا کے کانوں میں کہنا ابا بس سنو نا، کچھ غلطی ہوئی تو معاف کر دیں، کبھی کچھ کہہ دیا ہوگا تو معاف کر دیں۔ وہ نا پوچھے گا کیا ہو گیا تو ایسی باتیں کرتا ہے، تو ایسا کیوں بولتا ہے؟ نہیں ابا وہ بس معاف کرو، وہ کیا ہو گیا، تجھے سب خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، قرضہ ورضہ ہو گیا کیا؟ وہ پوچھے گا، اماں ہو نا اماں،
تو آج اماں کیا کرنا پتا ہے, ایک تو چومنا ہوتا ہے, اور آج جا کر نا اماں کی ایڑیوں کو نا اپنے ہونٹوں پہ رگڑنا ایک بار. وہ جو کھرکھراپن آ گیا نا اس کے ہاتھ اور پیر میں, اس کے گھٹنے نہیں کام کرتے, تمہاری کپڑے دھو کے ہوئے یار. تو جا کر اس کے پیروں کو رکھنا اور کہنا اماں تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے, دنیا بھی میری جنت اور آخرت بھی میری جنت تیرے صدقے میں ہو جائے گی. جب ٹینشن ہوتی ہے نا, میں آپ کو اپنا فارمولا بتاتا ہوں, جب بہت دل گھبراتا ہے, بے چین ہو جاتا ہوں نا, میں کہتا ہوں اماں سن کہاں ہے, اماں کہتے میں گھر پہ ہوں, رک آ رہا ہوں. میں کہتا ہوں اماں بیٹھ, بیٹھ کر اماں کو بٹھاتا ہوں, بیٹھ اماں تیری اوڑھنی لا, میں تیرے نا پہلوؤں پر لیٹوں گا اور تو اوڑھنی رکھ دے, بس سب ٹینشن ختم, سب مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو مجھے پتا ہے کہ میرے رب نے اگر اسے میری ماں بنایا ہے تو اس کے صدقے میں میری دعائیں بھی قبول ہو رہی ہوں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے, پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. ان سے پوچھو یار, دل پہ چھریاں چلتی ہیں, دل پہ چھریاں چلتی ہیں. میری اماں نا دن میں 2-2 3-3 بار مجھے فون کرتی ہے, پوچھتی کیا پوچھتی پتا ہے, ابھی میں یہاں آیا ہوں نا, میرے اماں کا فون آیا تھا, وہ پوچھتی ہے کہاں ہے, اماں میں 40 گاؤں جا رہا ہوں. پہنچا, ہاں پہنچ گیا ہوں. کھانا کیا کھایا, اچھا تو نے کھایا نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے, تو ایسی بتا رہا ہے. نہیں اماں کھا لیا, کیا کھایا بتا, کھایا نا تو نے, اچھا کھا لیا, چل ٹھیک ہے پھر میرا پیٹ بھر گیا. یہ ماں کون پوچھتا ہے, روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں کو دیکھیے, روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں کو دیکھیے, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں. جب تک امی ابا زندہ ہے نا, ابا جب بھی آئے نا, جہاں پر بھی محفل میں, لوگوں میں, کہیں پر بھی, جہاں شرعی کوئی کبات نہ ہونا, باپ آئے تو بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اور اتنا کام کرنا. باپ شریعت کے دائرے میں جتنی باتیں کہنا لبیک کہہ دینا. تم کہو گے یار غلط کہتا ہے, میں کہتا ہوں اللہ برکت دے دے گا یار. میں نے کتنے ایسے فیصلے صرف ابا کے کہنے پر کر لیے جو شرعی طور پر کبات نہیں تھی, اور اللہ نے برکت دی. اور ماں کے روزانہ پیر چومو یار, چومیں گے انشاءاللہ, نیت بنتی ہے. جس کے باپ اور ماں زندہ ہے نا, آج جا کر ابا کو زور سے گلے لگانا اور اماں کے پیر چھونا اور کہنا غلطی ہو گئی. اللہ پاک ہمیں ہمارے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اخلاق اصل میں گھر والے آپ کا بیان کریں کہ آپ کا اخلاق کیسا. آج عزم کریں کہ انشاءاللہ تعلیم نبی پر عمل کرتے ہوئے اخلاق مصطفیٰ پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر دعوت اسلامی شب و روز کوششیں کر رہی ہے. آپ کے اطراف میں مختلف جگہوں پر افطار اجتماعات ہوتے ہیں. نیت کریں کہ انشاءاللہ افطار اجتماعات میں بھی شرکت کریں گے اور دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں بھی شریک ہوا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ذکر اور اسلام بھائیوں, بیدار ہو کر تصور خانہ کعبہ کرتے ہوئے آئیے ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. اس سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک مل کر پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام
يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ارے اسلام بھائیو، الحمدللہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کی حفاظت مسلمان کے لیے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بتایا گیا. کسی کامل پیر سے مرید ہونا ہے. علماء فرماتے ہیں جب کامل پیر مل جائے تو سانس بعد میں لو، پہلے مرید ہو جاؤ. الحمدللہ اس دور میں جہاں بڑے بڑے پیران نظام ہیں، وہیں شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی الحمدللہ وہ شیخ کامل ہے کہ جو قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں. اللہ پاک کے کرم سے امیر اہل سنت کے مجاز رکن مشاورت حاجی ذیشان اتاری ماشاءاللہ اس وقت ہمارے اجتماع میں موجود ہیں. میں ان سے عرض کروں گا کہ ہمیں امیر اہل سنت کا مرید بنائیں. یاد رہے امیر اہل سنت کا مرید بننا یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سلسلے میں داخل ہونا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ غوث پاک
یہاں تک کہ ایک اور آپ کا قول ملتا ہے کہ میں جنت میں اپنے ایک ایک مرید کو داخل کروں گا، اس کے بعد جنت میں جاؤں گا، یعنی جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھوں گا جب تک ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ الغرض غوث پاک کے بہت سارے اس طرح کے فرامین ہیں، تو غوث پاک کے مریدوں کی تو بہت شان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرمائے۔ میں ذیشان بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ کلمات پڑھائیں جس سے ہم غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، امیر علیہ سنت کے مرید میں شامل ہو جائیں۔ میں انشاءاللہ وہ کلمات پڑھاتا ہوں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کی واقعی شان بڑی بلند ہے، اور ہمارے حاجی رضوان صاحب جن کا 2 دن پہلے انتقال ہوا، تو ان کی تدفین کے معاملات میں بھی ہم شامل تھے۔ اس وقت میرے من میں ایک خیال آیا کہ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کے سائے میں، ان کے جھنڈے کے سائے میں جنت میں جائیں گے، لیکن اب تک کوئی ایسی خبر مجھے ملی نہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یا توبہ کی کہ نہیں کی، یا سب کے سامنے کی۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز سامنے یہ بھی ضروری نہیں، لیکن پھر اتنے پر کسی نے مجھے واقعہ بتایا کہ حاجی رضوان صاحب کی آخری جب لمحات تھے تو آپ کی زبان پر کلمہ پاک جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا سلام صلی اللہ علی محمد۔ یہ آخری کلمات ان کے کچھ اس طرح کے تھے۔ واقعی یعنی غوث پاک کے غلاموں کی شان ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ میں نے ترغیب کے لیے بتایا کہ جو مرید نہیں ہیں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو انہیں بھی مرید غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے پیچھے پڑھنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، فلمیں ڈرامے، ڈرامے، گانے باجے، گالی گلوچ گلوچ وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھنا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، اور قیامت کے دن غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا کا وقت ہوا جاتا ہے، ہو سکے تو قبلہ رو یعنی قبلے کی جانب 2 زانوں بیٹھ جائیں، ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو کھلی بھی آسمان کی جانب، سینے کی سیدھ میں، کندھے کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، یا بالکل بلند کر دیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ ان میں سے کسی بھی انداز پر عمل کر لیا جائے گا تو دعا کے آداب پر عمل مان لیا جائے گا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الكبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الموت اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اے مالک مولا اے رب کعبہ اے بادشاہ اے پالن ہار حقیقی تیرا کرم ہے تیری عنایت ہے کہ آج یہ گناہ گار بدعتوار اسنا شیار بندہ ایک بار پھر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے حاضر اے اللہ نامہ اعمال پر نظر پڑتی ہے تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں پتہ نہیں کتنے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا لیے پھر بھی موت سے ڈر نہیں لگتا اے اللہ پتہ نہیں کتنوں کی قبروں میں اتر کر انہیں قبروں میں اتارا ہے اس کے باوجود بھی ہمارا دل نہیں پسیجتا اے رب پاک اے پالن ہار حقیقی قریب ہے کہ ہمیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا قریب ہے کہ ہمارے نام کے بھی میسیجز چلائے جا رہے ہوں گے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے نماز جنازہ اتنے بجے پڑھائی جائے گی ایک دن مارکیٹ میں ہمارے نام کا بھی کفن آئے گا وہ دن قریب ہے جب ہمارے لیے بھی قبر کھودی جا رہی ہوگی پر مالک جب نامہ اعمال پر نظر پڑتی ہے تو دل بیٹھ سا جاتا ہے لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے لیکن تو خبردار ہے تو جانتا ہے کہ ہم باہر نیک تو نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ہمارا دل میلا ہے اے رب پاک بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت ہو بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے شرمندگی سے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اے اللہ مانا ہم مجرم ہیں گناہگار ہیں پر مالک ہم باقی نہیں ہیں ہم تیرے محبوب سے سچا عشق کرتے ہیں اے اللہ محبوب کے صدقے میں آج ہمارے یہاں سے جدا ہونے سے پہلے ہم تمام کی مغفرت فرما دے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے
ہم تمام کو پاکیزگی عطا فرما دے اے اللہ، ہم تمام کو نیک زندگی عطا فرما دے اے اللہ، ہم تمام کو تہجد گزاری والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ، ہم تمام کو شب بیداریوں والی زندگی عطا فرما دے اے رب پاک، ہم تمام کو نماز پنجگانہ سے محبت والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے اے اللہ، تیرے حبیب کا واسطہ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اے رب پاک، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے تمام جاننے والوں کی، ساری امت مسلمہ کی تو مغفرت فرما، بالخصوص مالک ہمارے مرحومین کی تو مغفرت فرما، بالخصوص مالک ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اے اللہ، ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے انہیں کروٹ در کروٹ جنت نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ پاک انہیں لمبی حیات عافیت کے ساتھ عطا فرما، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہم پر چھٹپن میں رحم فرمایا، اے اللہ جیسا کہ انہوں نے ہمیں چھٹپن میں پالا ویسا رحم فرما دے اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے دوست احباب کی بخشش فرما، ہمارے جاننے والوں کی بخشش فرما، ہمیں ماننے والوں کی بخشش فرما، تمام اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کی تو مغفرت فرما رب پاک، تیرے حبیب کا واسطہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرما رب پاک، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارا دل نیکیوں میں لگا دے اے اللہ، دل سیاہ ہو گیا ہے اے اللہ، دل سیاہ ہو گیا ہے اے اللہ، تیرے محبوب کے قلب کا واسطہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما اے اللہ، تیری محبت میں ہمیں آنسو عطا کر دے، تیری محبت کا ہمیں جام عطا کر دے، محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا اے اللہ، تو اپنے محبت کا جام عطا فرما اے اللہ، تو اپنی محبت کا جام عطا فرما اے اللہ، دل کو پاکیزگی عطا فرما اے اللہ، ریا سے ہمیں پاکیزگی عطا فرما، دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ پاک، قلبی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ پاک، روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ پاک، کنائے مسلم سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، فلمیں، ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی، ان طرح طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما رب پاک۔ اس مجمع میں ممکن ہے کوئی بیمار آیا ہوگا، وہ اسی نیت سے آیا ہوگا کہ یہاں کوئی تو نیک آیا ہوگا آج، جس کے سبب اللہ میری دعا قبول کرے گا اور بخشش دے دے گا، آج رہائی دے دے گا میری بیماری سے مجھے اے اللہ، اس بیچارے کی حسن ظن کی تو لاج رکھ لے، جو بیمار آئے تمام کو شفا عطا فرما دے، حقیقت میں شفا دینے والی ذات تیری ہے اے رب پاک، جتنے حاضر ہیں جو بیمار ہیں ان تمام کو شفا عطا فرما دے اے اللہ، اگر کوئی بیماری ہمارے جسموں میں پنپ رہی ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو جاننے والا ہے اے اللہ پاک، اس سے بھی ہمیں شفا عطا فرما اے رب پاک، اگر ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے رشتہ داران میں کوئی بیمار ہے انہیں بھی شفا عطا فرما دے، کوئی کسی اور کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے اسے بھی شفا عطا فرما دے اے رب پاک۔ بہت ممکن ہے کوئی غمگین ایسا بھی بیٹھا ہوگا جس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، یا اللہ اس کے کام رک جا رہے ہوں گے، تو کرم فرمانے والا ہے، تیری ذات اعلیٰ ہے اے رب پاک، تجھے تیرے محبوب کے طلبوں کے دھون کا واسطہ ہم تمام کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ہمیں عافیت والا، عزت والا رزق عطا فرما اے اللہ پاک، جسے تو پسند فرماتا ہے ویسا رزق عطا فرما اے اللہ پاک، مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ پاک، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جن کے خود کے کاروبار ہے، جن کے کام اٹکے ہوئے ان کے کام بنا دے، جن کے کاروبار نہیں اور کاروبار کے لیے
मालिक कोशा हैं, उन्हें बेहतरीन रिज़्क़ हलाल का जरिया अता फरमा, जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी अता फरमा, अल्लाह पाक जो कारोबार करना चाहते हैं उनमें उनको बरकतें अता फरमा। अल्लाह ए रज़्ज़ाक़ हकीकी हम तमाम को आफियत वाला, आसान, तैयब, बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह पाक तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम में से जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। अल्लाह पाक तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम में से जिस भी गम के लिए जो यहाँ हाथ उठाए में तमाम की गरिश गमों को, परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह पाक तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जिनके रिश्ते हो गए उनमें मोहब्बतें अता फरमा, जिनकी मोहब्बत खत्म हो गई अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमा। अल्लाह पाक तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जिनके रिश्ते नहीं हुए उन्हें बेहतरीन रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह बहुत मुमकिन है कोई बूढ़ा बाप हाथ को उठाए तेरी बारगाह में अपनी बेटी के रिश्ते के लिए तलबगार होगा, कोई ऐसा भी होगा मालिक जो अपने बेटे के रिश्ते के लिए तलबगार होगा, जो मालिक जो जिस तरह से आफियत वाला मालिक रिश्ता चाहते हैं, जैसा रिश्ता तू पसंद फरमाता है, जैसा उनकी ख्वाहिशात हैं वैसा रिश्ता उन्हें अता फरमा दे। अल्लाह जिनके घराने बसे हुए, जिनकी शादियां हो गई उनमें मोहब्बतें अता फरमा। अल्लाह जिनके घर टूटने पर है, तू जानता है मालिक, कई बार वो लोगों से नहीं कह पाते, वो अपना दर्द नहीं बयान करते, पर मालिक तू तो जानता है ना इनके दिलों के गमों को। अल्लाह जिनके गम है उनके गमों से उन्हें रिहाई अता फरमा दे, उन्हें सुकून अता फरमा दे। मुसलमान जो बेजा केस के चक्करों में फंसे हुए हैं, कोर्टों के चक्कर में फंसे, उन्हें आसानियां अता फरमा दे, उनके लिए आसानियां अता फरमा दे। अल्लाह पाक तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता यहाँ जितने हाजरीन हैं तमाम के तमाम मामलात के लिए मदद फरमा, मददगार पैदा फरमा दे। अल्लाह पाक तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता बिलखुसूस दानिश खान को शिफा अता फरमा। अल्लाह मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज हाजी रिजवान गाजी मरहूम की मगफिरत फरमा। अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। अल्लाह उस खादिम कुरान की कब्र को महबूब के जलवों में रोशन फरमा दे। अल्लाह उनकी कब्र को बुक्का नूर बना, उनकी कब्र को हद नजर तक वसी फरमा, उनके कफन को जन्नती लिबास में तब्दील फरमा। अल्लाह मेरे भाई रिजवान गाजी की मग़फ़िरत फरमा, अपने महबूब बंदों में उनका शुमार फरमा। रब्बे पाक तेरे हबीब का वास्ता उन्होंने जो खिदमत कुरान की, उनके नस्ल में, उनके खानदान में खिदमत कुरान का तोहफा अता फरमा। रब्बे पाक तू उन्हें अपने वलियों में शामिल फरमा। छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे। मेरे गौत का वासिता या इलाही, मुसलमान है अत्तार तेरी अता से, मुसलमान है हम सब भी तेरे करम से, वो ईमान पर खातिमा या इलाही। अल्लाह पाक हमारे अल्लाह पाक जो जिन्होंने भी यहाँ पर एहतमाम किया तमाम की तू खैर फरमा। जितने नौजवान कमेटी के लोग यहाँ पर शामिल थे, कब्रिस्तान कमेटी के लोग जो शामिल थे, जिन्होंने भी ताउन किया तमाम की तू खैर फरमा दे, तमाम की मसले हल फरमा दे, तमाम के मालिक कुर्बानियों को कबूल फरमा, तमाम की खिदमतों को कबूल फरमा। अल्लाह यहाँ कितने हाजरीन ऐसे भी होंगे ना मालिक जिन्होंने बस तस्वीरों में मदीना देखा है। अल्लाह जब कोई मदीने जाता है ना दिल रोता है, जाते हैं इतने लोग मदीने जाते हैं हुजूर, और कईयों ने तो तस्वीरों में मदीना देखा है। अल्लाह तेरे महबूब की दर की हाजिरी हम गुलामों को भी अता कर देना। बुला लो हाँ गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, आका बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। वो दिन भी आए मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। बुला लो हम गरीबों
हुजूर किसको जाकर गम बताएं? एक बार हम भी तो आए ना आका, इस दिल में जो मोहब्बत है उसे भी बताएं, गम भी बताएं दुनिया कैसे सताती है। आपके सिवा कोई और चारा नहीं। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। जो तू चाहे तो मेरे गम की बेड़ी गिर पड़े कटकट, नहीं तेरे लिए ये कोई मुश्किल या रसूल अल्लाह। सफीने के परखचे उड़ चुके हैं जोरे तूफान से, संभालो संभालो मैं भी डूबा है मेरी जान या रसूल अल्लाह। हुजूर अपने दर की हाजिरी दे दीजिए ना आका। माना मालदार नहीं है, माना गरीब है, लेकिन हुजूर आपकी बारगाह में तो पैसों का कोई काम ही नहीं है ना। हुजूर कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। एक बार हम भी रमजान मदीना पा जाएं। आका अपने दर की हाजिरी नसीब फरमा दीजिए। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। आका बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल कर रहे हो, गिलाफे काबा पकड़ कर तेरी बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह सफा व मरवा की सही मुकद्दर फरमा दे। अल्लाह जमरात पर जाकर तुझे राजी करना मुकद्दर फरमा दे। अल्लाह यौम अरफा के दिन मैदान अरफात में माँ बाप पीर उस्ताद के साथ हाजिरी नसीब फरमा दे। अल्लाह महबूब के दर पर बार बार जाना मुकद्दर कर दे। अल्लाह बार बार जाना मुकद्दर कर दे। अल्लाह बिलाखिर हुजूर के कदमों में मौत नसीब फरमा। अल्लाह मैं मरना चाहता हूँ गुम्बदे खजरा के साए में, मैं मरना चाहता हूँ गुम्बदे खजरा के साए में। आका मैं मरना चाहता हूँ गुम्बदे खजरा के साए में। आका मैं मरना चाहता हूँ गुम्बदे खजरा के साए में। वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह। बिलाखिर पकी शरीफ में जगह अता फरमा। रब पाक तेरे नबी का वास्ता तमाम उलमा अहले सुन्नत की तो हिफाजत फरमा, अमीर अहले सुन्नत की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह अरकान शूरा की तो हिफाजत फरमा, अरकान मुशावरत की तो हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हमारे निगरान सैयद आरिफ अली अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मसाजिद व मदारिस की तो हिफाजत फरमा, हमारे खानकाहों की तो हिफाजत फरमा। रब पाक मुसलमानों की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों की तो हिफाजत फरमा। रब पाक तेरे हबीब का वास्ता हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान की तो खैर फरमा। दुश्मनों से इसकी हिफाजत फरमा। अमन व शांति इसमें खूब मुकद्दर फरमा। रब पाक में मांगना नहीं आता, तेरी जात देने वाली है।
محبوب کے طلبوں کی دھون کا واسطہ، جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہ گئے اسے بھی عطا فرما۔ مٹی نہ ہو برباد بس مر کی الہی، جب خاک اڑے ہم سب کی مدینے کی ہوا ہو، آمین بجائے خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہ پاک پیر موسیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہماری نسلوں کو بھی مالا مال فرما، ان کے صدقے میں اس پر اجتماع قبول فرما، جو بھی غلطیاں ہوئی ان کے صدقے میں تو معاف فرما، آمین بجائے خاتم النبیین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو آلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابرے کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پیلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت خود سی کرے رضا، مجھ سے خدمت خود سی کرے رضا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ From the stage of Dawat Islami India, Chalisgaon and other places associated to Khandesh, we would like to raise our a token of thank from this stage to the police department, especially the SP and other administration who were there for our back-end support and making this huge congregation a successful event. First of all, we would like to thank the police department, then all other departments who were in association with us to make this successful event. Apart from that, the government and the local supports that were raised for this congregation, we would like to thank them for this event as well. People and the youngsters committee who were there to make sure that their voluntary services being raised for this noble cause, we would like to thank every individual who have been a part of this great event. ہم اس اسٹیج سے دعوت اسلامی انڈیا چالیسگاؤں کے اور خاندیش کے اس بڑے اجتماع کے کامیاب ہونے پر سب سے پہلے اول درجے پر علماء اہل سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد پولیس محکمے کا بالخصوص ایس پی آف پولیس, ڈی ایس پی آف پولیس اور جو بھی افراد یا افسران
اس میں شامل رہے. ظاہر ہے ہر منصب اور ہر فرد کا نام لینا ممکن نہیں. ہر اس وبھاگ کا، ہر اس ڈپارٹمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس ایونٹ کو سکسیسفل کرنے میں ہمارا تعاون کیا ہے. ہم ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آگے بھی ان کے سپورٹ کے ذریعے ہم اچھے کام، سماجک انسانیت بھرے کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ وہ ینگسٹرز کمیٹی جو اس 40 گاؤں کی ہے جنہوں نے تعاون کیا، ان کا شکریہ. بالخصوص یہاں کی درگاہ کمیٹی اور جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کا دل سے شکریہ. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم تمام کوشش کرنے والوں کی خیر فرمائیں، تمام کے لیے عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت عطا فرمائیں. جو بھی اس میں شامل تھے اور جن کی جو بھی دلی جائز تمنائیں، مرادیں، مقاصد ہیں، اللہ پاک غوث پاک کے صدقے میں تمام کے مسائل حل فرما، تمام کے لیے عافیت اور عافیت عطا فرما. آمین بجائے خاتم النبیین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چند اعلانات سماعت فرما لیجیے کہ یہاں پر مسجد اور مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں کھانے کا تعاون کا معاملہ ہے، تو کوپن سسٹم ہے. تمام عاشقان رسول کھانا کھا کر جائے تاکہ مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا سلسلہ آسان ہو. اور ساتھ میں مکتبۃ المدینہ کا اسٹال سامنے لگا ہے، وہاں سے آپ جو ہے کہ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں ضرور ہدیۃً حاصل کریں. ایک سے مسابقہ کریں، زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں پلیز. تمام اسلامی بھائی جو گاڑیاں نکالنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذمہ داران جو ہے والنٹیئر حضرات ہے، نگران ریجن حاجی یوسف اختاری صاحب، ان کا بیک سائڈ میں مجلس مشورہ فرمائیں گے. آپ تمام اسلامی بھائی ذمہ داران تشریف لے آئے.